کہ ہمارے ٹک ٹاک کے اندر سوشل میڈیا پہ بعض عورتیں تبلیغ کرتی ہیں اور ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لگایا ہے، کسی نے اپنے آپ کو کنیز سیدہ لکھا ہے، کسی نے اپنے آپ کو غلام علی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب نامیں لکھی ہے، اور کام دیکھو بغیر پردے کے آگے علی کے اقوال ذکر کرنا، ماتم لگانا، نوحے اور پھر صحابہ کرام کی تعریف ہے، یہ تمہیں کس نے اجازت؟ ہمارے مسالک کے اندر خصوصاً تشیع کو مسلک کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے نوحہ لگا کے لوگوں سے مطلب لائیو ٹک ٹاک پہ آنا، فلانا ڈنگانا. کیا ان سے پوچھے کہ آپ نے سیرت سیدہ پڑھا ہے؟ سیدہ کائنات کی سیرت کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی عام الفاظ میں یہ ان کا فرمان تھا، الا یراہن غیر الرجال، کہ عورت کی حق میں سب سے پہلی اور بہتر بات یہ کہ غیر مرد اس کے اوپر نظر نہ پڑے. کیا تیرے چہرے پہ ہر ایرے غیرے کی نظر نہیں پڑتی؟ اور جب یہ خبر سیدہ کائنات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مجلس میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، فاطمہ تو بذات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فقال اللہ تعالی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. صدق اللہ العظیم. ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر ایک معصوم سی لڑکی، ایک ٹک ٹاک بنانے والی لڑکی جن کا بے دردی سے قتل ہوا. میں بذات ہی اس قتل کا مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کسی کا مارنے کا حق کوئی کسی کو نہیں تھا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو قاتل ہے ان کا باپ ہے. ثنا یوسف ٹک ٹاکر کی قاتل ان کا اپنا باپ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ اے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج سے، اپنے بچیوں سے کہہ دیے کہ اپنے اوپر بورقے یعنی جلابیب پردے ڈال دیں. وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے کہ وہ پہچانی جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. فلا یؤذین، پھر مسلمانوں کو کوئی اذیت نہیں دیتا. گزشتہ سالوں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو غیر مسلم ہوتی ہے وہ بے حیا ہوتی تھی، وہ بغیر پردے کی ہوتی تھی، تو لوگ اس کو تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے. تو اس طرح جو مسلمان عورتیں اسی انداز سے چلتی تھی تو ان کو بھی اذیت دیتے تھے. تو پیغمبر اسلام نے ان کو حکم دیا کہ بھی اپنے اوپر پردے ڈالو، اور پردہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کی شیوا ہے، مسلمان کی عزت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ دنوں جو لڑکی قتل ہوئی، اس کے اوپر سوشل میڈیا نے بڑی آوازیں اٹھائی، کسی نے کیا کہہ دیا. میں نے خود ایک بات کا تذکرہ کیا، ہمارے ہی اپنے دوستوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ آپ دہریہ ہیں، آپ تو علی علی کرتے ہیں لیکن آپ ذہناً دہریہ ہیں، آپ تو پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کی. میں نے ان کو وہاں بتا دیا کہ خدا کے واسطے یہ ہم مسلمان ہیں. میری اپنے گھر میں ہمارے علاقے کے اندر شناختی کارڈ کے لیے NIC جو پاکستان میں شہریت کے لیے ضروری ہے، بڑی مشکل سے ہم اپنی عورتوں کی تصویریں وہاں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ بھی نہ ہو. عورت تو گھر کی زینت ہے، عورت تو اپنے گھروں کی زینت ہے، یہ تو سوشل میڈیا کی زینت نہیں ہے. اور میں بادل ناخواستہ ذکر کروں کہ ہمارے ٹک ٹاک کے اندر سوشل میڈیا پہ بعض عورتیں تبلیغ کرتی ہیں اور ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لگایا ہے، کسی نے اپنے آپ کو کنیز سیدہ لکھا ہے، کسی نے اپنے آپ کو غلام علی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب نامیں لکھی ہے. اور کام دیکھو بغیر پردے کے آگے علی کے اقوال ذکر کرنا، ماتم لگانا، نوحے اور پھر صحابہ کرام کی تعریف ہے، یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ہمارے مسالک کے اندر خصوصاً تشیع کو مسلک کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے نوحہ لگا کے لوگوں سے مطلب لائیو ٹک ٹاک پہ آنا، فلانا ڈنگانا. کیا ان سے پوچھے کہ آپ نے سیرت سیدہ پڑھا ہے؟ سیدہ کائنات کی سیرت کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی عام الفاظ میں یہ ان کا فرمان تھا، الا یراہن غیر الرجال،
کہ عورت کی حق میں سب سے پہلی اور بہتر بات یہ کہ غیر مرد اس کے اوپر نظر نہ پڑے. کیا تیرے چہرے پہ ہر ایرے غیرے کی نظر نہیں پڑتی؟ اور جب یہ خبر سیدہ کائنات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مجلس میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. فاطمہ نے جب یہ فرمایا کہ عورت کی حق میں بہترین بات یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے ایرے غیرے کی آنکھ کی زینت نہ بنے. آج تم سیدہ کائنات کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ان کے اقوال لوگوں کو سناتی ہو، ان کی سیرت بتاتی ہو. تو نے تو سیدہ کائنات کی سیرت کو بدنام کیا ہے، سیدہ کائنات کی سیرت کی دامن کو داغدار کیا ہے. میں خدا کا واسطہ ان بھائیوں سے اور ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ عورت، آپ کی بچیاں یہ گھروں کی زینت، ان کو سوشل میڈیا پر ہر ایرے غیرے کی آنکھ کی زینت نہ بنائیں. یہی لڑکی، اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک لڑکے نے اس کے ساتھ تصویریں بنائے، پھر پتہ نہیں کیا کہہ دیا اور اس نے بات نہ مانی. تو کیا اگر یہ لڑکی، ان کی تربیت ہوتی، یہ گھر میں ہوتی، یہ سوشل میڈیا پہ ناچنے کا کام نہ کرتی، تو کیا یہ حالات اور یہ وقت سامنے آتا؟ مجھے دہریے نہ کہیں. اور پھر ان والدین کو بھی بتانا چاہتا ہوں جن کی بہن بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خصوصاً دین اسلام کو پرانی باتیں سمجھ کر اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں کہ بھئی پردہ کیا ہوتا ہے. میں پھر ان تمام بھائیوں سے اور ان تمام والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ بے حیائی جو آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی بہن یا بیٹی وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے ان کی تصویر آتی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہمارے ہاں عورتوں کی سب سے جو ضروری تصویر شناختی کارڈ NIC کے لیے بنتی ہے، الحمدللہ کسی اور چیز کے لیے ہمارے ہاں تصویریں نہیں بنتی ہے. اب میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، ایک دل کا درد تھا، کسی کو برا لگا ہو، کسی کے دل کو اذیت پہنچی تو میں معذرت خواہ ہوں. اسی لڑکی کو میں نے پھر کہنا ہے کہ اس کو مارنے کا کسی کو حق نہیں تھا، موت کے گھاٹ اتارنے کا کسی کو حق نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.